السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ جی الحمدللہ، نماز کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہم نماز کے ٹاپک میں سجدے کی بات کریں گے، سجدہ کے اذکار۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ انشاءاللہ جو فزیکل ڈیمونسٹریشن ہے وہ فائنل لیکچر میں ہوگی، اس میں آپ کو میں تمام اس کی حیت بتا دوں گا کہ سجدے کی کیا حیت ہونی چاہیے انشاءاللہ، فزیکلی باقاعدہ سے سجدہ کر کے پوری نماز ایک رکعت ادا کر کے کیسے ہمیں ادا کرنی ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق۔ یہ بات یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ ذہن میں رکھنی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح سے نماز ادا کرو جس طرح سے تم نے مجھے نماز ادا کرتے دیکھا ہے۔ اچھا، آج ہم اذکار السجود کی بات کریں گے۔ سجدے کے اذکار میں دو چیزیں ہیں، ایک تو سجدے کے دوران اور پھر دو سجدوں کے درمیان۔ عموماً ہمارے ہاں پاکستان میں دو سجدوں کے درمیان میں جو ذکر ہے اس کو اکثر ہی ترک کر دیا جاتا ہے۔ اکثر یا تو جانتے نہیں ہیں یا معلوم نہیں ہے، اور یا معلوم ہے تو کرتے نہیں ہیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جلسہ ہے دونوں سجدوں کے درمیان، اس کی مقدار تقریباً اتنی ہے جتنی سجدے کی مقدار ہوتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سجدے کے بارے میں موجود ہیں جو میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ سجدے میں کثرت سے دعا مانگنی چاہیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ دوسرا فرمان کہ سجدہ میں انسان اپنے رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات امپورٹنٹ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو احادیث کے مطابق قیام کی طوالت زیادہ پسند ہے، کہ جو ہمارا قیام ہے وہ زیادہ لمبا ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں قیام چھوٹے ہوتے ہیں، سجدے لمبے ہوتے ہیں، یہ الٹ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قیام لمبا پسند ہے، لمبا قیام ہونا چاہیے، سجدہ بھی لمبا ہونا چاہیے، لیکن اللہ کو جو ان میں سے پسند ہے وہ قیام زیادہ پسند ہے۔ اب قیام لمبا کیسے ہوگا کہ ہمیں قرآن زیادہ آتا ہو؟ تو اسی لیے میں نے آپ سے پہلے یا دوسرے لیکچر میں درخواست کی تھی کہ 30واں پارہ کوشش کریں اسے مکمل یاد کر لیں، نہیں تو ایٹ لیسٹ ہم کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، شوق کی بات ہے۔ اور ہمارا جو مجاہدہ ہے ہم وہ کتنا کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن یاد کرنا مشکل نہیں ہے اگر ہمیں شوق ہو۔ تو اذکار سجود کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ آپ کو جو ریپیٹیشن ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، یہ میں نے آپ کو رکوع میں بتایا تھا، پھر میں نے آپ کو رکوع میں بتایا تھا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہ دونوں اذکار آپ علیہ الصلاۃ والسلام سجدہ میں بھی آپ انہیں پڑھا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ جو سبحان ربی الاعلیٰ، سیم سبحان ربی العظیم کی طرف ہے، یہاں پہ عظیم کی جگہ پہ ہے، اعلیٰ کا مطلب ہے بلند، سیم ہے۔ سبحان ربی، پاک ہے میرا رب جو کیا ہے، اعلیٰ ہے، بلند ہے۔ اس کے یہ ہمیں 3 دفعہ کم از کم جو ہے اسے ہمیں کہنا ہے، زیادہ کہیں بہت اچھا ہے۔ اس کے ساتھ ملائیں سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، دوسرا اس کے ساتھ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ دیکھیں ہم ان اذکار کو مکس کرتے رہیں، یعنی کسی سجدے میں آپ نے اس کے ساتھ سبحان ذی الجبروت پڑھ دیا، دوسرے سجدے میں آپ نے اس کے ساتھ سبوح قدوس پڑھ دیا، پھر اس کے ساتھ ایک اور ذکر ہے، اس کے الفاظ پہ غور کیجئے گا۔ جیسے میں نے آپ کو رکوع میں بتایا تھا اللہم لک رکعت، اس میں بھی ایک اور ذکر موجود ہے جو سجدہ کے حوالے سے ہے۔ سجد یسجد، اس میں فعل استعمال ہوتا ہے۔ جی اللہم لک سجدت، اللہم لک سجدت، سجد یسجد سجدہ کرنا، اللہم اے میرے رب تیرے ہی لیے سجدہ کیا میں نے، سجدت آنا فعل ماضی کا صیغہ ہے، سجدت میں نے سجدہ کیا۔ وبک آمنت، اور تجھ ہی پر ایمان لایا، سیم رکوع والی بات ہے،
وہ وہاں پہ یہ ساری بات تفصیل سے ہو چکی ہے کہ یہ جو شروع میں آ رہے ہیں حرف جر کے ابتدا بن رہے ہیں یہ کیوں ہیں. وَبِكَ آمَنْتُ تجھی پر ایمان لایا, وَلَكَ أَسْلَمْتُ اور تیری ہی تابعداری اختیار کی. یاد رہے کہ سجدے میں جب ہم جاتے ہیں تو قیام کے بعد رکوع یہ ایک تذلل کا پہلا مقام ہے, پھر کھڑے ہو جانا جسے ہم قومہ کہتے ہیں. اب ہم اپنے آپ کو خدمت کے لیے حاضر کر رہے ہیں, پھر ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں. یہ تذلل کا آخری مقام ہے کہ انسان نے اپنی پیشانی زمین پر ٹکا دی ہے, اور زمین پر ٹکا کر اب وہ اپنے رب کی تعریف بیان کر رہا ہے, اپنے رب کی بڑائی بیان کر رہا ہے, اپنے رب سے بات کر رہا ہے کہ یا اللہ میں نے سجدہ کیا تیرے ہی لیے, یہ ماتھا صرف تیرے ہی لیے ٹکایا ہے. بتائیں کیا ہم کسی کے سامنے ماتھا رکھنے کو ہم پسند کرتے ہیں؟ نہیں پسند کرتے. جو پسند کرتے ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے کہ وہ کتنا بڑا شرک کر رہے ہیں. بہرحال اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت. اس کے بعد آپ نے آگے فرمایا سجد وجہی. سجد وجہی, غور کرنا ہے آپ نے الفاظ پر. سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ. سجدہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ, اس نے سجدہ کیا. کس نے؟ وجہی. یہاں وجہ یہ حالت رفع میں ہے اور یہ فاعل ہے. میرے چہرے نے سجدہ کیا. کس کے لیے سجدہ کیا؟ لام حرف جر, الذی اس کے لیے جو جس نے کیا ہے خلقہ, خلق یخلق اسے پیدا کیا. خلق فعل ماضی, ہو مفعول وجہی کی طرف, جس نے اسے پیدا کیا. وصورہ اور اس کو اس نے سنوارا, اس کی تصویر بنائی, یعنی اس کو پیدا کر کے اس کے اندر خاص اس کی ایک شکل پیدا کی. وصورہ ہو مفعول, وصورہ. پھر اس کے بعد مزید کیا ہوا؟ وشق سمعہ, سبحان اللہ. وشق سمعہ, وشق سمعہ وبصرہ. اب آپ غور کریں, اگر اس چہرے پہ آنکھیں نکال دیں, کان بھی نکال دیں, اور یہ کیسی شکل بن جائے گی؟ کبھی کارٹون دیکھیں آپ جس میں کان اور آنکھیں نہ ہوں تو وہ کیسا ہم اسے دیکھنا پسند کریں گے. تو اسی طرح یہاں فرمایا مزید تعریف, وشقہ, شقہ یشق پھاڑنا, اس نے پھاڑا. سمعہ اس کے کانوں کو, یعنی اس کے کانوں کو نکالا, اس کے کان بنائے. وبصرہ اور اس کی دیکھنے کی اس کی بصارت بنائی, آنکھیں بنائیں اس میں. یعنی پھر آئے اللہم لک سجدت, اے اللہ تیرے ہی لیے سجدہ کیا. وبک آمنت تجھ پر ایمان لایا. ولک اسلمت تیری تابعداری اختیار کی. سجد وجہی میرے چہرے نے سجدہ کیا. للذی اس کے لیے خلقہ جس نے اسے پیدا کیا. وصورہ اسے سنوارا, اس کو تصویر دی, اس کو شکل دی. وشق سمعہ اور اس کے جو ہے وہ سماعت کو پھاڑا. وبصرہ اس کی آنکھوں کو پھاڑا, یعنی آنکھیں کھول دی. دیکھیں یہ بھی کھولے ہیں, یہ بھی کھولے ہیں, چہرے کے اندر ان کو کھول دیا. اس کے بعد آخر میں فرمایا سبحان اللہ, فتبارک اللہ, تبارک یتبارک, بہت بابرکت ہے اللہ. فتبارک اللہ, کیسا بابرکت ہے, یہ اس کی صفت آ گئی. احسن اللہ, احسن الخالقین, احسن الخالقین. احسن الخالقین یعنی جو تخلیق کرنے والے ہیں, چیزیں بنانے والے ہیں, اس میں سب سے احسن ہے, سب سے خوبصورت ہے, سب سے بڑا ہے, بہترین تخلیق کرنے والا. فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ ایک ذکر ہے جو آپ سجدے میں کیا کرتے تھے. آپ دیکھ لیں اس کی پوزیشن, اس کے الفاظ, اس کی جو فصاحت و بلاغت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی ہے. یہ کوئی بھی آدمی جو ہے عام آدمی ایسے الفاظ نہیں تلاش کر سکتا. ایک یہ ذکر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدے میں کیا کرتے تھے. پھر سجدے میں آپ علیہ السلام چند دعائیں آپ پڑھا کرتے تھے. ان میں سے ایک دعا میں ایک یا دو دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اللہم, اے میرے رب,
اعوذ برضاک من سخطک، اعوذ برضاک من سخطک، اے میرے پروردگار اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، جس چیز کی پناہ میں آ جاتا ہے وہ باس ہے، اور جس سے پناہ ہم سے بچنا ہوتا ہے وہ من سے۔ اعوذ برضاک، رضا مطلب رضامندی، تیری رضا، تیری خوشی۔ اعوذ برضاک، کاف مفعول مرکب اضافی ہے، میں تیری رضا میں آتا ہوں، میں تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، من سخطی، سخط ناراضگی، تیری ناراضگی سے بچتے ہوئے، تیری ناراضگی سے بچتے ہوئے تیری رضامندی کی پناہ میں آتا ہوں۔ وَبِمُعَافَاتِكَ، مزید کیا ہے؟ وَبِمُعَافَاتِكَ، معافات درگزری، وَبِمُعَافَاتِكَ، اور تیری درگزری کی پناہ میں آتا ہوں، من عقوبتک، من عقوبتک، عقوبت پکڑ، میں تیری درگزری کی پناہ میں آتا ہوں تیری پکڑ سے۔ یہ دعائیں اتنی مشکل نہیں ہے۔ اللہم اعوذ بک برضاک من سخطک واعوذ بک بمعافاتک من عقوبتک۔ اس کے بعد ایک اور دعا تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سجدے میں پڑھا کرتے تھے، آپ سے وہ ثابت ہے، وہ ہے جی اللہم اغفر لی، اے میرے پروردگار، غفر یغفر، اغفر، تو معاف فرما دے، لی مجھے، امر کا صیغہ، اغفر لی، مجھے معاف فرما دے۔ کیا معاف فرما دے؟ ذنبی، مفعول ہو گیا اغفر کا، اغفر لی ذنبی، میرے گناہ معاف فرما دے۔ اب آگے جو ہے ان کی تفصیل آ رہی ہے، وہ گناہ کیسے ہیں، کیسے کیسے گناہ معاف فرما دے۔ کلہ، سارے کے سارے، اس میں ہو ریورٹ ہو رہا ہے ذنبن کی طرف، کلہ، سارے کے سارے، دقہ، دقن کہتے ہیں چھوٹی سی چیز، تھوڑی سی چیز، دقہ، اس کی تھوڑی سی، یعنی وہ تھوڑا سا بھی ہے اگر، دقہ وجلہ، جلن کہتے ہیں زیادہ کو، کثرت، وجلہ یعنی اس میں سے تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں سب کو معاف فرما دے، کثرت سے ہیں یا تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں سب کو معاف فرما دے۔ اولہ وآخرہ، اس کے ابتدائی اور آخری، یعنی شروع سے لے کے آخر تک سارے معاف فرما دے۔ وعلانیتہ، اور جو میں نے جو اعلان یعنی ظاہر ہوئے، اعلانیتہ وسرہ، وسرہ، سرن کہتے ہیں چھپا ہوا، چھپا کر کرنا، وعلانیتہ وسرہ، واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، یعنی جو چھپا کر کیے یا جن کو ظاہر کر کے کیا وہ سب گناہ معاف فرما دے۔ غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دعاؤں کی ضرورت نہیں تھی، یہ ہمارے لیے ہیں، یہ ہمیں سکھائی گئی ہیں، پڑھتے آپ رہے، سکھائی ہمیں گئی ہیں، ہم نہیں پڑھتے۔ ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمیں پڑھنی چاہیے یہ دعائیں ہمارے لیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات معصوم تھی، معصوم عن الخطا تھی، آپ کو ان گناہوں کی ان دعاؤں کی ضرورت نہیں تھی، آپ کو ان دعاؤں کی قطعاً ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی آپ مانگتے تھے، آپ تو مانگتے تھے، لیکن یہ بیسیکلی ہمیں سکھائی گئی ہیں کہ ہمیں اس طرح سے دعا مانگنی ہے۔ کیا ہم ایسے دعا مانگتے ہیں؟ کیا سجدوں میں ہم اس طرح سے دعائیں کرتے ہیں؟ کوشش کیجئے ان دعاؤں کو یاد کیجئے۔ میں ایک ڈاکومنٹ پریپیئر کر رہا ہوں، ایک پوری لسٹ شروع سے لے کے آخر تک، اس میں اذکار، نماز کی کیفیت، انشاءاللہ وہ آپ سے میں فائنل لیکچر میں شیئر کر دوں گا۔ سجدے کے اذکار میں اس کے بعد دونوں سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہوتا ہے اس کے اذکار، اچھا جلسہ کے اذکار میں ایک تو ہے رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، یعنی اے میرے رب، ربی آ رہا ہے، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے۔
یا پھر اس کا دوسرا جو ذکر ہے وہ میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں، وہ بہت اس کے اندر الفاظ بہت اس میں ہے جی اللہم اغفر لی یا پھر رب اغفر لی، 3 دفعہ یہ کہہ لیں. اور مزید کیا ہے، اگر ایک دفعہ یہ کہا رب اغفر لی، پھر ورحمنی، رحم یرحم، رحم کرنا امر کا صیغہ، ورحمنی مجھ پر رحم فرما، ورحمنی. وجبرنی، جبر یجبرو، وجبرنی مجھے درست کر دے. اچھا یہ درست کر دے سے کیا مراد ہے؟ جبر یجبرو ہوتا ہے ہڈیوں کو درست کرنا، ایک یہ معنی استعمال کیا جاتا ہے. دوسری معنی یہ ہوتے ہیں کہ کوئی حال، یعنی حال میں کوئی معاملات میں کوئی خرابی ہے ان کو درست کر دے، فقیری ہے، غریبی ہے، مسائل ہیں، ان کو درست فرما دے. وجبرنی درست فرما دے، یعنی مجھے درست فرما دے. ورفعنی مجھے بلند کر دے. ورفعنی ورزقنی مجھے رزق عطا فرما، رزق یرزقو. پھر ہے وحدنی مجھے ہدایت عطا فرما، وحدنی مجھے ہدایت عطا فرما. ایک اور روایت میں ملتا ہے وعافنی مجھے عافیت عطا فرما، مجھے صحت تندرستی عطا فرما. یہ ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان کیا کرتے تھے. اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی ورفعنی ورزقنی وحدنی وعافنی. پھر یا آپ صرف اتنا بھی رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی. سجدہ جب آپ نے کرنا ہے تو ہمارے ہاں کیا کہ سجدے میں بھی بہت جلدی کرتے ہیں، اور جلسے میں تو اتنی جلدی کرتے ہیں کہ وہ جلسہ پورا کرتے ہی نہیں ہیں، یعنی اٹھے اور بیٹھ گئے، جلسہ بھی پورا نہیں کرتے. حالانکہ جلسے کی جو اسلوب ہے وہ یہ ہے کہ اتنی دیر بیٹھنا کہ آپ کے ہڈیوں کے جوڑ سکون میں آ جائیں. اسی لیے میں نے آپ سے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ جب آپ نماز پڑھا کریں اپنے بچے یا اپنے گھر والوں کو کہا کریں کہ وہ آپ کی نماز پڑھتے ہوئے ویڈیو بنائیں، اور پھر آپ اپنی نماز کا جو ہے وہ موازنہ کریں اس ویڈیو میں کہ آپ نماز کیسے ادا کر رہے ہیں. جب تک ہم اپنی نماز کو خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے ہمیں اندازہ نہیں ہو پائے گا ہم کیا کیا غلطیاں کر رہے ہیں. یا ہم کسی جاننے والے کو، کسی علم والے کے سامنے نماز پڑھیں، اسے کہیں کہ میری نماز کی غلطیوں کو پر غور کریں اور مجھے بتائیں کہ میں نماز میں کیا غلطی کر رہا ہوں. ہمارے ہاں ایک تو تھوڑا سا یہ پرابلم بھی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، جبکہ ایسا بظاہر نہیں ہوتا. کہیں ہم سے غلطی بھی ہو رہی ہوتی ہے. اس میں یا تو اصلاح کسی سے کروائی جاتی ہے یا خود پھر غور کیا جاتا ہے کہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. آمین یا رب العالمین.